الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 84 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 85 سے آیت نمبر 89 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کا، کسی اور قانون کا طالب ہوگا، متلاشی ہوگا، تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک جنرل بات یہاں پہ بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے قانون دیا ہے جس کو دین اسلام کا نام دیا گیا ہے۔ دین کے معنی حقیقی جو ہیں وہ قانون کے ہوتے ہیں، یہ ہم ذہن میں رکھیں۔ دین ہمارے ذہن میں شاید کوئی بس روز نماز اس کو ہم دین سمجھتے ہیں، لیکن دین کے جو حقیقی معنی ہے وہ ہیں قانون، لا جسے کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی زندگی گزارنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے قانون ہمیں دیا ہے۔ اس قانون کا نام دین اسلام ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو دین اسلام کے علاوہ کو اس قانون سے علاوہ ہٹ کے کسی اور قانون کا متلاشی ہوا، کوئی اور قانون یہاں پہ نافذ کر دیا جائے، کسی اور کا آرڈر یہاں پہ چلنا شروع ہو جائے، تو جو یہ کام کرے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ہر ملک دنیا میں دیکھتے ہیں کتنے ملک ہیں، ہر ملک کے اپنے اپنے قوانین ہیں، ہر ملک نے اپنے حساب سے کچھ قوانین بنا رکھے ہیں، اس کے ملک کے اندر وہی قوانین جو ہے وہ لاگو ہوتے ہیں، وہی عمل درآمد کیا جاتا ہے، اسی کے مطابق سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اب کوئی اور انسان سمجھے کہ ہم نے جو پاکستان میں جو قانون بنا رکھا ہے، یہ قانون اٹھا کے ہم سعودیہ میں لگا لیں یا امریکہ میں لگا لیں، انگلینڈ میں لگا لیں، کہیں اور لگا لیں، تو وہ قانون وہاں پہ چلے گا ہی نہیں، وہاں آپ کو ایکٹیو ہی نہیں ہو سکے گا، وہاں کے لوگ اس کو قبول ہی نہیں کریں گے، وہاں کی گورنمنٹ اس کو قبول نہیں کرے گی جن کا وہ ملک ہے۔ تو یہاں بھی اسی دنیا کو رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے بھی قانون ہمیں بھیجا ہے بنا کے، اس کتاب کے اندر جو ہمارے پاس اللہ نے دی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قانون کو لکھ دیا کہ اس موقع پر تم نے یہ کرنا ہے، اس قانون کے موقع پر ہم نے یہ قانون ہے۔ تمام قانون کا عمل درآمد کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں لکھ کے ریٹن ایک فارم میں بھیج دیا ہے ہمیں۔ اس قانون کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو کسی اور دین کا، کسی اور قانون کا طرفدار ہوگا، اس کا متلاشی ہوگا کہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور کا دین یا نافذ ہو جائے، اللہ کے قانون کے علاوہ کوئی اور قانون نافذ کر دیا جائے، تو جو بھی اس کا متلاشی ہوگا وہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ کوئی بھی ملک جو ہے کسی اور ملک کا قانون اپنے ملک میں گوارا نہیں کرتا۔ تو یہ زمین پوری کی پوری اصل میں اللہ کی ملکیت ہے، اللہ مالک الملک ہے، تو اس نے اپنا قانون بھی بھیجا ہے، اسی کے بارے میں یہاں بتا رہا ہے کہ کوئی اور اگر اس کو نافذ کرنا جائے گا یہاں پہ تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والے میں ہوگا۔ یعنی کہ کسی اور قانون کے مطابق اپنی زندگی گزار کے وہ آ گیا، گویا کہ اپنے نقصان کا سودا کر لیا، آخرت میں وہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائے گا، کچھ اس سے قبول نہیں ہوگا۔ تو نے اپنی مرضی کی زندگی گزاری، جو میں نے تجھے قانون دیا تھا اس کے مطابق تو نے اپنی زندگی نہیں گزاری، یہ کو وہاں پہ جواب ملے گا، تو وہاں پہ وہ نقصان آخر کو اس کو اٹھانا پڑے گا۔ اب ہمیں کہ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ کیسے ہدایت دے گا اس قوم کو جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کر لیا۔ یعنی کہ اللہ نے ہدایت بتا دی، گائیڈ لائن دے دی، سارا راستہ بتا دے کہ اس راستے پہ تم نے چلنا ہے، وہ اس کو قبول کرنے کے بعد اس سے انکار کر گیا، اس سے کسی اور راستے پہ نکل گیا، اب وہ کیسے اس کو ہدایت ملے گی؟ ہدایت تو وہ چھوڑ گیا، ہدایت تو ایک ہی ہے اللہ کے سوا۔ اللہ کہتا ہے ان الہدی اللہ والہدی، بے شک اللہ کی ہدایت جو ہے وہی ہدایت ہے اصل میں، قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ تو جو اللہ کی ہدایت سے منہ موڑ گیا، پھر اس کو انکار کر گیا، کسی اور راستے پر نکل گیا، وہ کہاں سے ہدایت لے گا؟ وہ شہدوا ان الرسول حق، وہ گواہی بھی دی ان لوگوں نے کہ اللہ کے رسول جو ہے یہ پیغمبر حق ہیں، وجاءہم البینات، کے بعد واضح دلائل آ گئے، یعنی ہر چیز اللہ نے جب کھول کر سامنے رکھ دی، حق ان کے سامنے واضح ہو گیا، ہدایت ان کو نظر آ گئی سارے کچھ۔ اب وہ قوم جو اگر اس سے ہٹ کے کسی اور راستے پہ نکل جائے گی، اس کو انکار کر جائے گی، تو اب کہاں سے بھی ہدایت لے گی؟ ہدایت تو ایک ہی تھی، وہ اس نے چھوڑ دی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، پہ ایسے ظالموں کو، ایسے اندھیروں میں رہنے والوں کو تو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت تو دی انہوں نے چھوڑ کے، پھر ہدایت کو روشنی سے بھی تعبیر کیا ہے، ہدایت اللہ کی طرف سے دی گئی ایک روشنی ہوتی ہے جس کے ذریعے انسان چلتا ہے، اس کو چھوڑ کے جو ظالمین میں چلے گئے، ظلمات اندھیروں کو بھی کہا جاتا ہے، جو اندھیروں کی طرف چلے گئے، اب وہ کہاں سے روشنی لیں گے، کہاں سے ہدایت دیں گے؟ وہ تو ایک ہی ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے آئی، جس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ ظاہر بات ہے اور کہیں بھی ہدایت وہ نہیں ملے گی، وہ اندھیروں میں ہی رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین،
ان کی جزا یہ ہے، ان کا یہ بدلہ یہ ہے اس چیز کا، ان کے انکار کا، کہ ان کے اوپر لعنت پڑ جائے گی، اللہ کی بھی، فرشتوں کی بھی، اور تمام لوگوں کے بھی، یعنی کہ تمام کی طرف سے ان کے لیے بیزاری کا اظہار ہے، کہ دوری کا، دھتکار دینے کا ایک اظہار ہے، کہ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہمارے سے، جاؤ سب ان سے قطع تعلق ایک قسم کی کر لیں گے، کوئی ان کا بھی سپورٹر نہیں ہوگا، وہ اندھیروں میں ہی جا کے دھکے کھاتے رہیں گے، کوئی ان کا پریشان حال پہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا خالدین فیہا، وہ اسی کے اندر ہی رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب، ان کی سزا جو ہے یہ لعنت ہی، ان سے کوئی کم نہیں ہوگی، ولا هم ينظرون، نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، کوئی دوسرا چانس نہیں ان کو پھر ملے گا، جب ہدایت انہوں نے گوا لی تو پھر گوا لی۔ الا الذین، اب یہاں پہ ایکسیپشن اللہ تعالیٰ کیا دے رہا ہے کہ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو پلٹ آئیں، توبہ کر لیں، واپس یو ٹرن لے لیں صحیح راستے کی طرف، من بعد ذالک، اس کے بعد، وہ اصلحوا، اور پھر وہ اپنی اصلاح کر لیں، اپنے معاملات کو سدھار لیں، جو غلطی کی اس کا ازالہ کر لیں، ایک یعنی کہ غلط ٹریک کی طرف چل پڑے، پتہ لگا ہو یہ تو ٹریک کی دوسری طرف جا رہا ہے، فوراً وہاں سے یو ٹرن لیا، واپس پلٹ لیا۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اصل میں، یو ٹرن لے کے واپس آ جانا، اس راستے کو پھر نہ دیکھنا جہاں غلط تھے، اس کے طرف دوبارہ نہیں مڑ کے جائیں گے پھر، تو جو اس طریقے سے توبہ کر لیں گے، یو ٹرن لے لیں گے اور دوبارہ صحیح راستے کی طرف مڑ لیں گے، وہ اصلح، اور اپنی اصلاح کر لیں گے، جو غلطیاں تھیں اس کو سدھار لیں گے، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ پھر بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نرمی کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، اس کا احساس ہونا ضروری ہے کہ ہم جو غلط راستے کو چلتے اس کو، راستے کو چھوڑنا ضروری ہے۔ جب تک اس کو چھوڑا نہیں جائے گا وہ توبہ ہوگی نہیں، اصل میں وہ یو ٹرن ہوتے ہیں اس صورت میں جب اگر ٹریک بالکل ٹوٹل جانے کے 180 سے کہتے ہیں کہ چینج ہو جائے، پہلے آپ غلط طرف سے چلے، آپ نے جانا تھا رائٹ کی طرف، چلے گیا آپ لیفٹ کی طرف، اب پتہ لگا ہو میں تو لیفٹ نکل آیا، مجھے رائٹ آنا تھا، پھر وہاں سے یو ٹرن لے کے آپ دوبارہ اپنے رخ رائٹ کی طرف کریں گے۔ یہ وہ طریقہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ توبہ ہے تعبیر کرتا ہے، یہ وہ توبہ ہے جو اللہ کے یہاں پر قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پہ معافی کا یہاں پہ گنجائش رکھتا ہے۔ موت سے پہلے پہلے یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، جب بھی آپ کو احساس ہوا کہ ہاں میں غلط طرف چلا تو اسی کی طرف آپ واپس مڑ آئے فوری طور پہ، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو دھو ڈالتا ہے، ختم کر دیتا ہے اس غلطی کو۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کر دیا کہ صرف وہ لوگ پھر بچیں گے جو توبہ کر لیں گے، اپنی اصلاح کر لیں گے، تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے، نہیں اگر کریں گے تو اللہ نے صاف واضح الفاظ میں بتا دی کہ اللہ کی لعنت پڑ جائے گی، فرشتوں کی، تمام لوگوں کی لعنت کو مستحق ہو جائیں گے، اسی میں رہیں گے، کوئی اس کے اندر کمی نہیں ہوگی، کوئی اللہ کی طرف سے اس میں مہلت نہیں ملے گی، جتنی بھی زندگی وہ کاٹیں گے وہ لعنت کی ہی زندگی ہوگی، توبہ اگر انہوں نے نہ کی۔ آخرت میں اللہ نے پہلے بتا دیا کہ وہ نقصان اٹھانے والے میں ہوں گے، آخرت اگر نقصان ہو گئی تو پھر سارے کا سارے نقصان ہو گیا، وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، آخرت اگر برباد ہوئی تو دنیا ساری کی ساری وہ کامیاب گزار گیا، تو وہ ویسے ہی آخرت کے مقابلے میں سمن قلیل ہے، اس کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے، آخرت اور دنیا کا کوئی مقابلہ نہیں، سمندر اور ایک سوئی پہ لگے ہوئے پانی کے برابر والا حساب ہے۔ دنیا کی زندگی 20 سال، 50 سال، 100 سال جتنی بھی ہے، آخرت کی ہزاروں کے سال کی زندگی ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ 10-20 سال آپ نے بڑے کامیاب گزار لیے، بڑا مال دولت اکٹھا کر لیا، بڑی دنیا میں عزت بھی کما لی، لیکن یہ آخر ہم نے چھوڑ کے جانے عارضی ہے، آخرت کی اگر رسوائی آگے مقدر بن گئی تو سارے کا سارا جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑے یعنی کہ واضح الفاظ میں دو ٹوک الفاظ میں بتایا، یہ کہ اللہ کے سوا جو کسی اور دین کا آپ طلبگار بنو گے، کسی اور قانون کی پیروی کرنا شروع کر دو گے، وہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ جو قانون اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور یہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، پچھلی قوموں میں بھی جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے قوانین اپنے نازل کرتا رہا، ساتھ ساتھ احکامات دیتا رہا کہ اس موقع پہ تم نے یہ کرنا ہے، اس موقع پہ یہ کرنا ہے، ڈو اینڈ ڈونٹس ہیں، وہ اللہ تعالیٰ دیتا رہا ہے ہر موقع پہ، یہی اللہ کا قانون ہے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری قانون کی شکل میں قرآن میں محفوظ کر کے دے دیا ہے، بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی تحریف کے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس محفوظ کر کے پہنچا دیا ہے۔ بس ہمارا کام ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں، کون سا قانون اللہ نے ہمیں دیا ہے، کون سا قانون اپنی ذات پہ لاگو کرنا ہے، اپنے گھر پہ لاگو کرنا ہے، اپنے قوم پہ، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بتا دی ہیں، جو کہ زندگی گزارنے کے جو مین اصول ہیں وہ بڑے واضح ہیں۔ باقی اختلافات جو ہیں وہ الگ چیزیں، اختلافات اپنی جگہ ہوتے رہیں، لیکن جو محکمات چیزیں ہیں وہ اتنی واضح ہیں کہ انسان کے اوپر آسانی کے ساتھ اپنی زندگی کو لے کے چل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان محکمات کو دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ تھوڑی سی زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے کہ امتحان کا موقع ہے، اس کو ہم اللہ کے اس قانون کے مطابق ہم گزار جائیں، آخرتی کامیابی مقدر بن جائے گی۔ لیکن یہاں پہ اللہ نے بتا دیا اگر کسی اور قانون کے پیچھے ہم لگیں گے، کسی اور کی پیروی کرنے لگ جائیں گے، تو پھر اللہ نے کہا کہ تم نقصان اٹھانے والے میں ہوگے، کوئی پوچھنے والا پھر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔